قرآن عظیم کی ایک آیت مشہور ترین آیت کریمہ کے پہلے جز کو، پہلی آیت کو، سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کے لیے عنوان کے طور پر منتخب کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں۔ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر فرما رہا ہے کون؟ سب گھاٹے میں نہیں، سب نقصان میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے سوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، بس یہی ایک طبقہ ہے جس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، جس نے نقصان کا سودا نہیں کیا، بس یہی نفع میں ہے، باقی دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں۔ اس بحث سے قطع نہیں، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ بھی مختصر سے ہیں، لہذا مختصر سے تقریر کے لیے صرف لفظ والعصر پر تھوڑی سی والعصر، قسم ہے زمانے کی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زمانہ اپنے طور پر کوئی حسن و خوبی تو رکھتا نہیں، زمانہ تو اتنا بے بذات اور بے حیثیت ہے کہ اگر زمانے والے اچھے ہوتے ہیں تو زمانے کو اچھا کہا جاتا ہے، اور زمانے والے خراب ہوتے ہیں تو زمانے کو خراب زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جتنے زمانے گزرتے ہیں آنے والے زمانوں کے مقابلے میں وہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے اچھے ثابت ہوتے ہیں، آنے والے زمانے خراب ثابت ہوتے ہیں۔ خود اپنے ملک ہی کے لیے لے لیجیے، آج کے 10 سال پہلے بہرحال یہ اکثری نہیں تھی، بہرحال یہ ماحول میں خرابی نہیں تھی، بہرحال یہ قتل و خورزی نہ تھا، لیکن آج جب آج سے اس پچھلے دور کا مقابلہ آپ کریں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا آج کے مقابلے میں جو زمانہ گزر گیا اچھا۔ ہمارے بزرگ جو ہماری مجلس میں ان سے اگر ہم پوچھیں کہ اب آپ آزادی کی سانس لے رہے ہو، ایک آزاد ملک میں ہو، آپ یہ بتاؤ آج آپ جس پیریڈ میں ہو، جس دور میں ہو، جسے آپ دیکھ رہے ہو، یہ اچھا تھا یا وہ غلامی کا دور؟ آپ نے تو غلامی کا دور بھی دیکھا ہے جب انگریزوں کی حکومت ہم پر تھی، بتائیے دونوں میں سے کون دور اچھا تھا؟ دونوں کا بس ایک بات اس بات کے سوا کہ اب ہم غیر کے غلام نہیں، غلام تو ہیں، غلامی سے تو نجات نہ ملی، پہلے غیروں کے غلام تھے، وطنوں کے غلام اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جو زمانہ ہم نے دیکھا اپنے ابتدائی دور میں وہ بہت اچھا تھا، اس لیے کہ پہلے وہ کرپشن آج کے جیسا کرپشن نہیں تھی، پہلے یہ برائیاں نہ تھی، پہلے یہ عیوب نہ تھے۔ آج تو ہر برائی آرٹ بن چکی، آج تو ہر برائی فیشن بن چکی، آج تو ہر اچھائی برائی کی طرح دیکھی جاتی ہے اور ہر برائی اچھائی کی طرح سے دیکھی جاتی ہے۔ آج فیشن کے نام پر عریانیت، آج فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ترقی یافتہ کہلانے کے لیے اپنے ہی مذہب کا خود مسلمان مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی چیز پیور نہیں رہ گئی ہے، کسی شے میں پیورٹی نہیں رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اسلام بھی آج کا مذہب، آج کے لوگ، آج کا مسلمان بھی پیور مسلمان نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے وہ بھی مکس ہو کے رہے۔ نئی اور قدیم و جدید تہذیب کا سنگم بنا ہوا آج کا مسلمان خود اپنے آپ کو فراموش کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے اسلاف کو بھول رہا ہے، اپنے کردار کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اپنے کیریکٹر کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اپنی عظمتوں کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اپنی رفتوں کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اپنے مقام کو بھولتا چلا جا رہا ہے، اپنی پوزیشن کو بھولتا چلا جا رہا ہے۔ آج اسے اس بات کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ
ہم امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس بات کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمیں روزوں کا پابند ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمیں نیکی بھری زندگی اپنانی چاہیے، اس بات کا احساس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور ایک دن جواب دہ ہونا ہوگا۔ کل احساس زندہ تھا، کل ہمارے ابتدائی دور میں احساس زندہ تھا، آج احساس مردہ ہے۔ کل ہم زندہ تھے، آج مردہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم اسلام کے چلتے پھرتے لاشیں نظر آتے ہیں، ہم مسلمان کی شکل میں مسلمان پر کلنک نظر آ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو لیکن مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، لیکن ہم میں کوئی خوئے اسلامی نہیں ہے، ہم میں کوئی خوئے اسلامی نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت، اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام برائیاں آج عام ہیں، کل یہ برائیاں نہ تھی، کل ایک گھی بھی ہمیں ملتا تھا تو پیور ملتا تھا، آٹا بھی ملتا تھا تو پیور ملتا تھا، اب آٹے کے نام پر آٹے کا خمیر ملتا ہے۔ روٹی اگر اس کی کھائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے ہم چمڑا چبا رہے ہیں۔ کوئی چیز صحیح نہیں ہے، اس ترقی کے مقابلے میں پچھلا دور اچھا، اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نہ کوئی برائی تھی، نہ کوئی عیب، نہ ظلم و زیادتی تھی۔ پورے دور آدم علیہ السلام میں کل ملا کے اگر کچھ ہوا تھا تو بس ایک مارڈر کیس کے سوا حضرت آدم علیہ السلام کا پورا دور مبارک نیکیوں سے بھرا تھا، اور کچھ نہ تھا ایک۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا دور آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتے آتے برائیاں شمار کی طرف بڑھنے لگی تھی، اور وہ برائیاں ہیں جن کی بدولت حضرت نوح علیہ السلام نے مجبور ہو کر، پریشان ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دستِ دعا بلند کیے تھے، خداوندہ ان ظالموں کو غرق فرما دے، خداوندہ ان ظالم بندوں کو نیست و نابود فرما دے، خداوندہ یہ تیری دھرتی پر بوجھ ہیں، یہ تیری زمین پر عذاب ہیں، یہ قابل نہیں ہے کہ یہ زندہ رہیں، یہ قابل نہیں کہ ان کے لبوں پر تیرا نام آئے، خداوندہ انہیں غرق فرما دے۔ ایسے لوگ تھے کہ ایک نبی کو جو اللہ کی رحمت بن کر کے آتا ہے، اللہ کا انعام بن کر کے آتا ہے، اللہ کا فضل بن کر دنیا میں آتا ہے، اللہ کا کرم بن کر دنیا میں آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مظاہر بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہی نبی مجبور ہے بد دعا کرنے پر اور کہہ رہا ہے خداوندہ اس قوم کو غرق فرما دے، اور وہ قوم غرق ہو گئی تھی۔ لیکن اس قوم کے غرقاب ہونے کے بعد جو اہل ایمان بچے تھے آپ کی کشتی میں، ان سے پھر جب دنیا کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر بھی تھوڑی ہی برائیاں تھی، تھوڑی ہی برائیاں تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک آتے آتے برائیاں اپنے شباب کو پہنچ۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور کوئی ایسا عیب نہ تھا جو دنیا انسانیت میں نہ گھر کر گیا ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اعلان نبوت فرمایا، وہ دور تمام برائیوں میں سب سے زیادہ بدترین دور تھا۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانی سماج میں نہ بچی، کوئی ایسا عیب نہ تھا جو انسانی سماج میں نہ رہا، کوئی ایسی گھناؤنی بات نہ تھی جو انسان استعمال نہ کر رہا ہو، اس سے برت نہ رہا ہو۔ حتیٰ کہ مکے کی، عرب کی کس خاندان کی، کس باپ کی کون سی بیٹی، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی زلفیں کیسی ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے جو ہے ہونٹ کیسے ہیں، اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کے جسم کے نشیب و فراز کیسے ہیں، اس کا سراپا کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے پیروں کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے ہاتھوں کی بناوٹ کیسی ہے، وہ جب بولتی ہے تو کیسا لگتا ہے، جب ہنستی ہے تو کیسا لگتا ہے، جب دیکھتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ نام کے ساتھ فلاں کی بیٹی، فلاں گھرانے کی، فلاں خاندان کی،
اس کے حسن و جمال کی یہ شان ہے. اور ایک مکمل قصیدہ لکھ کر خانہ کعبہ کی مقدس دیوار پر چپکا دیا جاتا ہے. عزیزان ملت خانہ کعبہ کا تقدس بھی نیلام ہو چکا ہے. خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بھی لوگ پورے بازار کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی مقدس دیواروں کو حسن و عشق کے قصیدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جب ننھی ننھی بچیوں کو ناسور اور ننگے ناموس سمجھ کر زندہ درگور کیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جب حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محض اعلائے کلمۃ الحق، محض اللہ کا نام بلند کرنے کے جرم میں، محض اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے جرم میں، محض اپنی رسالت کا مظاہرہ کرنے کے جرم میں شعبہ ابی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے. یہ وہی دور ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اوجھڑیاں رکھی جا رہی ہیں، غلیظ پھینکے جا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پر چلتے ہوئے کوڑے کرکٹ کے انبار پھینکے جا رہے ہیں. یہ وہی دور ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلائے کلمۃ الحق کے جرم میں طائف میں مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور آپ کا سارا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ تکلیف سے، شدت تکلیف کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے کفار آ کر دونوں بازوؤں کو پکڑ کر، دونوں پہنچوں کو پیچھے سے پکڑ کر اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کی طرف آگے دھکا دیتے تھے اور پیچھے سے پتھروں کی بارش کرتے رہے. پھر جب اللہ کے حبیب شدت تکلیف سے زمین پر چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے تو پھر کفار آتے تھے، پھر پیچھے سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کرتے تھے اور پھر دھکا دیتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب خوف نہیں فرما رہے ہیں. پورے جسم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. آپ کے نالائن اطہر خون سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، سارا جسم زخمی ہو چکا ہے. کس لیے؟ کیا جرم مصطفیٰ کا ہے؟ صرف یہی نہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، صرف یہی نہ کہ اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں، صرف یہی نہ کہ بت پرستی سے چھڑا کر اللہ کی طرف لا رہے ہیں، صرف یہی نہ کہ شرک اور کفر کی بھول بھلائیوں سے نجات دلا کر اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ سبحان کی بارگاہ میں پاکی کی طرف بلا رہے ہیں. برائی کی جگہ برائی کے دلدل سے نکال کر اچھائیوں کی طرف مائل فرما رہے ہیں. ان اچھائیوں کے بدلے میں مصطفیٰ جان رحمت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا وقار محفوظ ہے. بس وہی بلند والا ہے جو کافر ہے، جو ابو جہل ہے، جو ابو لہب ہے، جو عتبہ و شیبہ کی لائن میں ہے، جو ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہی باعزت ہے. لیکن جو اللہ والا ہے وہ ان کی نگاہ میں بے عزت ہے، ذلیل ہے، خار ہے. ہم حیرت زدہ ہیں. خداوندہ تجھے کسی زمانے ہی کی قسم فرمانی تھی تو جب سب سے اچھا زمانہ تھا اس کی قسم فرما لیتا. یہ اتنے غلیظ دور کی قسم کیوں فرما رہا ہے؟ اتنے خراب دور کی کیوں قسم فرما رہا ہے؟ ایسے پورے دور کی کیوں قسم فرما رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تیرے نبی ہیں، ان کے زمانے کی قسم فرما لیتا، برائی بھی نہ تھی. حضرت شیخ کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت نوح کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت ہود کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت یحییٰ کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت زکریا کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت ابراہیم و اسحاق کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت ہارون کے زمانے کی قسم فرما لیتا، حضرت داؤد و یوسف علیہ السلام کے زمانے قسم فرما لیتا، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے قسم فرما لیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے قسم فرما لیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے قسم فرما لیتا. اس دور محمدی کے مقابلے میں تو یقیناً یہ سارے ادوار جو گزرے بہت غنیمت تھے. یہ سب سے کمتر دور جو ہے اس کی آپ کو خداوندہ تو کیوں قسم فرما رہا ہے؟ تو خداوند قدوس کا کلام مبین ہمیں پکار کے مخاطب کرتا ہوا ملے گا. سنو، دیکھو، ہم نے زمانے کو نہیں دیکھا ہے، ہم زمانے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم زمانے کے عیوب کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم زمانے کی برائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو قرآن نہیں بولتا کہ کہیں ہم اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کی بستی کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کے چاہنے والوں کی قسم کھاتے ہیں، کہیں ہم اپنے محبوب کے سراپا کی قسم کھاتے ہیں. سنو، ہمارے مزاج الہی ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں نسبت محبوب نظر آئے،
جہاں جہاں نسبت محبوب نظر آئے اسی عزت دیتے چلو، اسی عظمتیں دیتے چلو۔ تو اے لوگوں اس پر حیرت نہ کرو کہ ہم نے زمانے کی کیوں قسم فرما لی، سب سے بدتر زمانہ تھا اس کی قسم فرما لی۔ ہم زمانے کی برائی پر ہماری نگاہ مشیت نہیں ہے، ہماری نگاہ مشیت زمانے کے عیوب پر نہیں ہے، زمانے کی برائی پر نہیں ہے۔ ہم تو رب ہیں، ہم رب سے بے نیاز ہیں، ہم اچھائی اور برائی سے بے نیاز ہیں۔ نہ کسی کی برائی ہم پر اثر انداز ہے، نہ کسی کی اچھائی کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے۔ ہم تو رب سے بے نیاز ہیں، ہر شے سے بے نیاز ہیں۔ ہم غنی ہیں، تمہارا رب غنی ہے، اور غنی اسی کو کہا جاتا ہے جو ہر شے سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے، جو ہر شے سے بے نیاز ہوا کرتا ہے۔ تمہارا رب غنی ہے، اس لیے تمہارا رب ہر شے تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پھر قسم قابل قسم اس وجہ سے کر دے رہے ہیں، بتانے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ دنیا انسانیت جان لے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے، کتنا برگزیدہ ہے، کتنا عزیز و محبوب ہے۔ اے دنیا والوں، ہم نے زمانے میں نہ دیکھا، ہم نے زمانے میں نہ دیکھا ہے کہ تجھ میں کیا کیا ہے۔ ہم تو بس صرف یہ دیکھتے ہیں اے زمانہ تو کیسا بھی صحیح، تجھ میں کوئی خوبی نہ صحیح، تجھ میں کوئی اچھائی نہ صحیح، تجھ میں عیوب ہی عیوب صحیح، تجھ میں ظلم ہی ظلم صحیح، لیکن یہی کیا کام ہے کہ تجھ میں میرا حبیب جلوہ افروز ہے۔ تجھ میں میرا حبیب جلوہ افروز ہے، تجھ میں میرا محبوب رونق افروز ہے۔ تجھے نسبت محمدی حاصل ہو گئی ہے، تجھے نسبت احمدی حاصل ہو چکی ہے، تجھ میں میرا مصطفیٰ ہے، تجھ میں میرا مصطفیٰ ہے۔ تو یہ زمانے ہم نے تجھے نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہم نے تیرے عیوب نہیں دیکھے، ہم نے تو اپنے حبیب کو دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ اسی لیے تمہاری قسم کھا لی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محبوب کی بارگاہ، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جایا گیا۔